اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھی اچھی صفات، اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ان کے ذریعے سے پکارنا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو چیز انسان کو چاہیے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تذکرہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کو اگر عزت چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عزت والی صفت کی بات کریں، آپ کو رحم چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحم والی صفت کی بات کریں، آپ اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، تو آپ کہیں یا اللہ تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ تو اچھا، اس طرح سے جو چیز، اور انسان کو امیری چاہیے، غنا چاہیے تو یا غنی کہے، اچھا اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کو انسان بیان کر کے ان کے ذریعے دعا کرے گا، تو یہ قرآن نے طریقہ سکھایا ہے اس کو دعا کی قبولیت کا۔ اچھا، اسی طرح جو عفو ہے، معاف کرنے والا، کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تحب العفو، معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اپنی بات بعد میں کرنی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کرنی ہے۔ اللہ تو معافی بھی پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ مدعا جو ہے یہ بعد میں، اور قرآن نے دعا کا طریقہ بھی یہی سکھایا۔ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اصل میں یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ دعا بھی ہے اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے۔ تو انسان کو ہر بات، جب بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو پہلے حمد و ثنا کرنی ہے، پھر حلف وفاداری، اللہ میں تیرا ہوں، میں کسی اور کا نہیں ہوں، پھر اس کے بعد مدعا بیان کر دینا۔ تو یوں یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ بھی ہے۔ لہٰذا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ انسان کے لیے ہر اس چیز کی عطا کا ذریعہ ہیں جو انسانوں کی ضرورتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کو 99 یا 99 اسماء کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو صفات جو ہیں وہ تو سمندر لگ جائیں اس کو لکھنے کے لیے، اور سارے درخت دنیا کے سیاہی بن جائیں تو بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو یہ ہمیں جو دیے گئے ہیں، یہ انسانوں کے حوالے سے، ہماری ضرورت کے حوالے سے ہمیں 99 صفاتی نام دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے جو چیز مانگنی ہو آپ ان صفاتی ناموں میں سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو، اور ان کے ذریعے سے آپ اپنا مسئلہ حل کرا لیں۔ لہٰذا جس نے معافی کروانی ہے، معافی کیا ہوتی ہے؟ معافی ہوتی ہے درگزر، کہ آپ نے اپنے اللہ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے درگزر کر، تو درگزر کرنے والا۔ درگزر ہوتا کیا ہے؟ درگزر یہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لکھنے کے بعد آپ نے اریز کر دی، اس کا بہرحال نشان پڑتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لکھا ہی نہیں۔ جیسے بچے کھیل رہے ہوں تو بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھے ہی نہ، نظر انداز کرے، بالکل اسی طرح درگزر کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب معافی دیتا ہے نا تو لگتا یوں ہے کہ وہ چیز لکھی ہی نہیں جاتی، اللہ، وہ ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے۔ اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ کے ڈھانپ لیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں لکھے بغیر ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب اگر لیلۃ القدر مل جائے تو انہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، بس اور کچھ نہیں مانگنا۔ تو گویا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل گئی تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، انسان کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مل جاتی ہے۔ لہٰذا صرف اکیلی معافی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک گویا یوں کہہ لیجیے انسان کی احتیاجات میں سے سب سے بڑی احتیاج ہے، جو اللہ کی صفت عفو سے حل ہو جاتی ہے۔ اور باقی اسی طرح سے جیسے جیسے اس کو ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہے، جیسے جیسے انسان ان کو پکارتا جائے گا اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ سے حل کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔